السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بلکہ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن میں دیش کے باہر کی اور دیش کے اندر کی دونوں کی خبر سناؤں گا، کیونکہ دونوں خبروں میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ خاص کر جو آتنک ہمارے پاس پھیلے ہوا ہے، جو گندگی ہمارے پاس بڑھی ہوئی ہے اور پھیلی ہوئی ہے، جو موسم چل رہا گندگی کا، اس کے بارے میں بتاؤں گا جس طریقے سے۔ اور دوسری چیز، میں سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس کا میں شکر گزار ہوں، جو کہ انہوں نے جو ذمہ داری لیتے ہی ان کی اوقات ان کو دکھائی، انہوں کوئی چیز کا کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایسا ہونا چاہیے بھائی، ایسا ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہی قانون لاگو رہتا، عدالتیں ایسے ہی انصاف سے کام کرتی تو یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ اب جس طریقے سے سپریم کورٹ نے دلی کی جامع مسجد، سنبل مسجد، اجمیر شریف درگاہ کے بارے میں جس طریقے سے جو بات کہی ہے، وہ ماشاءاللہ قابل فخر ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ ان کے پاس اب کام دھندا نہیں رہا۔ انہوں اتنی گندگی مچا رہے ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز، اجمیر شریف درگاہ کے اندر یقین مانیے آپ، جتنے مسلمان آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اس سے کچھ زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی آتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ گندگی اور یہ کمبختوں کی ذہنیت کو دیکھیے، ان کی اندیکھی دیکھیے، ان کی گندگی دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے۔ یہ ہمارے حرم شریف، نعوذ باللہ، حرم شریف اور مسجد نبی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اس کے نیچے بھی جو ہے ان کو کھوندے تو نکلتا کہتے کیا یہ۔ اب اتنی گندگی ان کی بڑھ گئی تو یہ ذہنی بیمار ہے، انہوں دماغی بیمار ہے، ان کا علاج ضروری ہے۔ ان کو جب تک دوائی صحیح نہیں ملے گی، جب تک یہی گندگی یہ لوگ برپا کرتے رہیں گے، گندگی بڑھاتے رہیں گے اور گندگی پھیلتی جائے گی۔ اسی لیے ان کا علاج ان کو بہت ضروری ہوگا بھائی۔ یعنی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی یہ لوگ حرم شریف اور مسجد نبی کی شان میں تک گستاخی کر رہے ہیں، اس کے نیچے بھی یہ لوگوں کو کچھ نکلتا کہتے۔ اب آپ لوگ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے کیا نکل سکتا اور یہ لوگ کیا نکال رہے ہیں، اور یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ گندگی ان کی پھیلتے بھی جا رہی، بڑھتی بھی جا رہی، اس لیے ان کا علاج بہت ضروری ہو گیا۔ اب ان کو ایسا بول کر، دھتکار کر، تھوک کر یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان کی زمین کے اوپر ان کی ناک لگڑنی ہے، زمین کے اوپر ان کی ناک لگڑنی ہے۔ اور دوسری چیز، ایسے باتیں کرنے والوں کو، ایسی حرکتیں کرنے والوں کو اتنی کڑی سزا دینا چاہیے، کم سے کم 20 سے 22 سال تو جو ہے جیل میں رہنا چاہیے، انہوں سلاخوں کے پیچھے رہنا چاہیے۔ ان کو نہ ایسا چھوڑنا چاہیے تاکہ ایسے ہی گندگی مچاتے رہے۔ اب یہ جس طریقے سے اب انہوں بولیے، انہوں تو دماغی بیمار ہے، ان کو غسل دینے کی ضرورت ہے، ان کے دماغ کو نہلانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے بیماروں کے بارے میں اگرچہ باہر پتہ چلا، جس طریقے سے حرم شریف کے بارے میں بولے، مسجد نبی کے بارے میں بولے، نعوذ باللہ، تو یہ کٹ گئے کٹھیروں کو، سمجھے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا دنیا میں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیونکہ انہوں جو ایسا متر پینا اور کچھ بھی ایک جو منہ میں آیا بول دینا، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. لیکن یہ خبر اڑتے اڑتے کسی طرح سعودیہ تک پہنچ گئی. وہ جیسے ہی سعودیہ میں پہنچی ہے وہاں پہ ایک دم آگ بگولا ہو چکی ہے. وہاں کی عوام وہاں کی سرکار بولے کہ جو ہے سو یہ کون ہے بیماری ہے. من المریض هذه لازم ابل علاج. سمجھے آپ لوگ؟ اس کو بیماری ہو گئی بھی ہے, یہ کوئی دماغی بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے بول کے بتا دیے وہاں پہ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بے عزتی ہے. معلوم ہے یہ ہمارے کو یعنی شرمندہ کیا جا رہا. انہوں جو نیچ حرکتیں جو کر رہے ہیں, یہ جو اذیتیں دے رہے ہیں, انہوں سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سو یہ کچھ انبھکتے اس سے خوش ہو جائیں گے, ان کو ایوارڈ ملے گا, بہت بڑا ایوارڈ دیں گے ہم. دو ہاتھوں سے پکڑنا ہے نا, ایک ہاتھ نہیں سنبھال سکتا, ایک ہاتھ سے نہیں لے سکتے. وزن بھی رہتا, موٹا بھی رہتا, بڑا بھی رہتا, پھر شارٹ لگتا. پھر اس لیے دو ہاتھوں سے بھی نہیں سنبھال سکتے. ویسا انعام دیں گے. معلوم ہے کب لینا ہے بولو تم, انعام تمہارے کو دے دیں گے ہم. جہاں پہ لینا ہے بولو وہاں پہ دیں گے ہم. جو جگہ پہ بولو اس جگہ پہ دیں گے ہم. کیا ہے رے بیمار ہو تم لوگ؟ تم لوگ کون سی بیماری میں مبتلا ہے؟ تم لوگ کون سے کم ذہنی کا شکار ہے تم لوگ؟ کیوں یہ گندگی تم کو پھیلا کر کیا ملتی ہے؟ ہاں ابھی تو یہاں سے اب وہاں پہ بھی چلے گئے. حالانکہ اس سے پہلے بھی 6-8 مہینے پہلے, سال پہلے ایسا کچھ بولے تھے, اڑتی بات آئی تھی, لیکن وہ نظر انداز بھی کر دیے. وہ لوگ نکال کے پھینک دیے. کوئی بیمار, کوئی پریشان ہے, اس کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے, اس لیے بیمار نے یہ بول لیا. اب یہ بیمار کو اس لیے سیریس لیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ بیمار جو ہے سب پریشان کرا سنبل مسجد کے لیے, یہ بیمار پریشان کرا دلی جامع مسجد کے لیے, بیمار پریشان کرا اجمیر شریف درگاہ کے لیے. اس لیے ان ناپیکاروں کو برداشت کرنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس لیے ان کو جہاں پہ بھی ہے ان کو کھوج بھی نکالے گا, ان کو ڈھونڈ بھی نکالیں گے, اور ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی. یہ سوانے سچ ہے, اس میں کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.